بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 25 محرم 3 ستمبر سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے موضوع پر ہوگا. اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو مانتا ہے، باقی 3 زینب، ام کلثوم، رقیہ کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہ پچھلگ ہیں، ربیبہ ہیں. نبی کریم سے پہلے ختیجہ کے 2 خامد تھے، ان میں سے ایک کی ہیں، لیکن اس بات پر بھی ان کا اتفاق نہیں کہ وہ کون سے خامد کی ہیں. کوئی کسی خامد کی کہتا ہے، کوئی کسی کی کہتا ہے، اور کچھ ختیجہ کی ایک بہن حالہ ہے اس کی بیٹیاں کہتا ہے. تو آج انشاءاللہ الرحمن اس بات کو دلائل سے، قرآن و حدیث اور کتب شیعہ سے ثابت کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نبی کریم سے ختیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھیں. نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور بہت بڑی افسوسناک یہ بات ہے کہ ایک والدین کی اولاد میں سے کچھ اولاد کو اس کی اولاد مانا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے. آج ہمارے اس معاشرہ میں اگر کسی کی اولاد کو اس کی اولاد نہ مانا جائے تو لوگ بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں، اولاد کی بھی اور والدین کی بھی. اتنا بڑا ظلم اس معاشرے دے اندر ہو رہا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندروں پیدا ہون والیاں بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بچیاں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ کسے کافر دیاں بچیاں تسلیم کرتے نے. اور ایسے لوگوں تسلیم کرنے والا کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی ایسا ہی تسلیم کرے گا جو انہاں دے نظریے دے نال متفق ہوگا. ورنہ قرآن و حدیث اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختیجہ الکبریٰ دے اندروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے.
یہ تے بیٹیاں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدیجہ الکبریٰ دے اندروں 2 بیٹے بھی نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندروں نے ایک دا نام ہے ابو القاسم دے ناتے کنیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، انہاں دا نام سی قاسم، اور ایک دا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ دے 2 لقب نے طیب اور طاہر۔ بعض لوگاں نے طیب طاہر لقبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 اے بیٹے اور ایک بیٹا ماریا قبطیہ دے اندروں ابراہیم تسلیم کیتا تو 4 بیٹے انہاں ایک بیان کیتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹا ایک ہے جدا نام ہے عبداللہ، وہ دے 2 لقب نے طیب اور طاہر۔ انہاں 2 مختلف لقباں نو لوگاں نے 2 الگ الگ نام سمجھ کے ختیجہ وچوں 3 بیٹے سمجھ لائے نے۔ طیب طاہر لقب نے نام عبداللہ دا، اسی طرح قاسم نام ہے، اے ختیجہ اندروں پیدا ہوئے نے۔ ابراہیم ماریا قبطیہ دے اندروں پیدا ہویا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کل مذکر مؤنث 7 بچے بنتے ہیں۔ ہن کتنا ظلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 3 بیٹیاں نو نبی دیاں بیٹیاں ہی نہ کیا جائے بلکہ کسے کافر دیاں بیٹیاں کیا جائے۔ اس تو بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین، گستاخی، بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ اج کسے نو بندہ کہے کہ فلاں فلاں دا بیٹا نہیں، فلاں فلاں دا پتر ہے، جدا ہووے او دا نہ کیا جائے، جدا نہیں او دا کیا جائے، اے ظلم ہے کہ نہیں بھائی؟ اے گال ہے کہ نہیں؟ اے توہین اور انسلٹ اور بےزتی ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین، انسلٹ اور بےزتی کیوں نہیں سمجھی جاتی؟ اس دی کیا وجہ ہے کہ نبی دیاں بیٹیاں نو کسے کافر دیاں بیٹیاں کیا جائے؟ اے وجہ ہے کہ اگر وہ بیٹیاں نبی دیاں من لین تے پھر انہاں نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈبل داماد مننا پائے گا۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں تسلیم کر لین تو پھر انہاں نو اے دیگر رشتے جو اصحاب محمد دے نبی کریم نال جڑے نے انہاں نو کافر نہیں کہنا پوے گا، او چونکہ انہاں نو ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ نو کافر کہندے نے۔ انہاں دی اس وقت تک عبادت ہی مکمل نہیں ہوندی جب تک وہ انہاں تے لعنت نہ بھیج لین۔ عائشہ صدیقہ تے جو کہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، ابو بکر صدیق نبی دا سسر ہے، عمر فاروق نبی دا سسر ہے، او دی بیٹی حفصہ ہے، ہند اور ام الحکم جنہ چر اے 4 عورتاں اور 4 مرداں تے لعنت نہ بھیج لین
اس وقت تک انہاں دی عبادت مکمل نہیں ہوندی۔ تسی ہن یہ فیصلہ کرو کہ ایسے لوگ جنہ دی انہاں 8 نفراں تے 8 آدمیاں تے 4 بندے نے 4 عورتاں نے، مرداں دے اندر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر ابو بکر اور عمر نے، اور معاویہ نبی کریم دا سالہ ام حبیبہ دا بھائی ہے جو نبی دی بیوی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈبل داماد ہے، رقیہ اور ام کلثوم دا خامد ہے۔ اے 4 مرداں تے جب تک لعنت نہ بھیج لین انہاں چر انہاں دی عبادت مکمل نہیں ہوندی۔ 4 عورتاں نے، ایک ابو بکر صدیق دی بیٹی محمد دی بیوی عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے، نبی کریم دی بیوی ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری ہند، اور چوتھی ام الحکم۔ انہاں دا میں تعارف کسے وقت کراں گا، وقت نہیں کہ میں انہیں تھوڑے وقت دے اندر اتنی بہت بڑی لمبی بات سمجھاواں، لیکن انشاءاللہ میں یہ کوشش کراں گا کہ انہیں وقت دے اندر اینی بات تانوں سمجھا دیا کہ جیڑی تساں تقریباً 70 80 90 سال دے اندر بھی نہیں سنی ہوئے گی۔ تانوں تواڈے رب دی قسم ہے جے تواڈے دل وچ کوئی اشکال ہوئے، جب تک مینوں پوچھ نہ لو، شیئر نہ کر لو، باہر جا کے گل نہیں کرنی۔ اگر میں تواڈی تسلی کرا سکیا، دکھا سکیا اپنے دعوے دے مطابق اپنے الفاظ تے، پھر تواڈا من لینا فرض ہے۔ میں نہ دکھا سکا تے مینوں آئندہ ممبر تے آن دا حق نہیں۔ اے کتاباں تواڈے سامنے پئیاں نے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی نے، کوئی مائی دا نال انکار نہیں کر سکے گا۔ کتاباں اصل نہ ہون، شیعہ مذہب دیاں نہ ہون، اور جس کتاب دے اندر انہوں نے انہاں تے لعنت بھیجی ہے، اے نیچے والی کتاب عین الحیات، فارسی دے اندر ملا باقر مجلسی دی۔ اگر میں ترجمہ غلط کراں، اس فارسی عبارت تاکہ یہ ترجمہ نہیں بنتا، میرے تے کسے بھی عدالت اندر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، میرے تے خطبے تے پابندی لگائی جا سکتی ہے، تو انہوں حق پہنچتا ہے کہ میرا گریبان پکڑو کہ تو جھوٹ بولیا ہے۔ اگر میں سچ کہا، اے کتاب تواڈے سامنے ہے عین الحیات، اس دے اندر وہ ظالم کہتے نے پہ نماز دے بعد معتبر سند نال اے ثابت ہے کہ نماز تو بعد اساں انہاں 8 آدمیاں تے لعنت بھیجنی ہے، اور بھیجدے نے نہ لے کے ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم دے اتے۔ آیا انہاں لوگاں دے نال ساڈا کمپرومائز ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے؟ کئی ساڈے نوجوان خطیب اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنے واسطے انہاں دیا امام باڑیاں وچ بھی جا رہے ہیں، اور اے ہم آہنگی دا، یکجہتی دا ثبوت دین دی کوشش کرتے نے پہ۔ میں بھی جان واسطے تیار ہاں، انہاں دے امام باڑے اندر میں بھی جان واسطے تیار ہاں، لیکن کدوں جدوں وہ یہ لکھ دین
کہ جڑا ابو بکر عمر عثمان صدیقہ حفصہ ہند اور ام الحکم تے لعنت بھیجے او دے تے بھی لعنت ہوئے۔ اگر او اے لکھ دین تے میں بھی انہاں دے امام باڑے وچ جان واسطے تے جے او اے لعنتا بھیجن تے اے اوتھے جا کے تقریر کر کے ثابت کرے کہ اسی ایک ہاں تے اے دے ورگا بھی دیوس کوئی نہیں اسی ایک ہو سکدے۔ ایک کیویں ہو سکنے کہ او لعنتا بھیج رہے نے، اونا دی عبادت لعنت دے بغیر مکمل نہیں، ساڈی عبادت اونا دے تے دعا تے درود پڑھن دے بغیر مکمل نہیں ہوندی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسی اہل بیت ازواج رسول تے جب تک درود دعا نہ کر لئے ساڑی اس وقت تک عبادت مکمل نہیں۔ کیا او ساڑے نال سلو کر سکتے نے؟ اسی کرنے واسطے تیار ہاں، اسی ملک دا امن چاہنے ہاں، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ اسی کسے بھی اہل بیت وچوں کسے بھی امام دی توہین نہیں کرتے، جویں اسی نبی دیاں بیویاں بیٹیاں دی توہین گستاخی سمجھنے ہاں، اس طرح تمام اہل بیت دے افراد دی توہین نو گستاخی سمجھنے ہاں، اور اسی گستاخی نو واجب القتل سمجھنے ہاں۔ لیکن تسی میڈیا تے سنیا چند دن ہو گئے جو شیعہ ذاکر شہنشاہ دے نام تے مشہور ہے، انہیں امیر معاویہ نو پلیت ملعون کیا ہے۔ او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم دا سالہ ہے، کاتب وحی صحابی رسول ہے، جدے واسطے نبی دعا کر دے اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ انہوں کتاب بھی سکھا دے، دنیا دا حساب بھی سکھا دے۔ جنہوں قرآن دا دنیا دے نظام دا حساب سکھان دی اپیل اللہ کر دینے، رسول کر دینے اللہ کے، کیا اس بندے دے ایمان وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ انہوں رب نے دنیا دا بھی علم دیتا ہے، آخرت دا بھی علم دیتا ہے، کتاب دا بھی دیتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایت دے مطابق وحی نو جمع کیتا ہے۔ نبی نو اینا اعتماد ہے معاویہ تے کہ معاویہ اس آسمانی وحی نو ترتیب دین لگیا، جمع کر لگیا، کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ ہن کئی ظالم نوجوان خطیب اے کہندے نے جی معاویہ نے زیادتی کیتی ہے، غلطی کیتی ہے، یزید واسطے بیعت لے کے بھئی بیعت دا مشورہ صحابہ نے دیتا، صحابہ نے بیعت کیتی، نبی دیاں بیویاں نے کیتی، میں تے نہیں سا اس وقت تے نہ میں مشورہ دیتا تے نہ اس وقت میں بیعت کیتی، جڑا مینوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جس معاویہ دی شان بیان کرتے ہو، کس منہ نال شان بیان کرتے ہو؟ معاویہ انی عظمت شان والا ہے تے کم ہو دے سارے برے نے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے ویرو، میں بہت بڑے دکھ نال یہ بات کہنا چاہنا کہ اے لوگ سارے دے سارے شروع تو اسلام دے دشمن نے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے دشمن نے یزید دے انہاں ایک تواڈے سامنے ہوا رکھیا ہویا ہے، ابو بکر عمر نو مسلمان نہیں سمجھ رہے، عثمان نو نہیں سمجھ رہے، کوئی عمر تے ہوئے جڑا علی دا بھی داماد ہے۔ میں جمعہ پڑھا چکا نا اس موضوع تے کہ ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ عمر دے نکاح دے اندر ہے رضی اللہ تعالی، لیکن انہاں لوگوں نو اس بات دی نہیں سمجھ کہ اسی کیا بول رہے ہیں، انہاں لوگوں دے اندر دا بغض کیا ہے۔ اے او لوگ نے شروع تو جو عبداللہ بن سبا دی نسل دے اندروں نے جنہاں نو اسلام دی عزت گوارا نہیں، نبی نے عمر نو اسلام دی عزت قرار دیتا نا، اور اسلام دا غلبہ انہاں نو گوارا نہیں، انہاں نے مسلمانہ دے دو گروہاں دے اندر گھس کے ادھروں ادھری لڑائیاں جھگڑے کرا دیتے، بد زن ایک دوسرے نو کر کے جنگ جمل تے جنگ صفین بھی کروائی، اکلم معاویہ اور عائشہ اور اکلم علی المرتضیٰ نے، ایدی وجہ بھی اے لوگ ہی بنے نے۔ دو سکیا پانیاں دی آپس اندر لڑائی ہو جائے تے محلے دار آ کے اپنا انتقام لین واسطے ایک دوسرے نو ہمدردی دا ثبوت دین واسطے بھراواں نو لڑا لڑا کے مار دیندے نے۔ یہی بات بنی سی حسین اور یزید دونوں آپس کزن نے، میں رشتہ انہاں دا بیان کر چکا۔ تو میرے بھائیو بڑے ادب نال گزارش کراں گا کہ جاگ کے دھیان نال توجہ نال سننا۔ لوگ کہندے نے جی فلاں ہی تو عالم ہے نا، ٹھیک ہے میں نام لے کے بیان کرنا، اہل حدیث دے غیرت مند او عالم نے جو انہاں شیعہ دے نال بیٹھ کے گفتگو کرتے نے یا سٹیج تے جاندے نے جڑے کسے بھی نبی دے صحابی نو لان تان نہیں کرتے، تمام صحابہ نو مومن جنتی کہندے نے، تمام نبی دیاں بیویاں نو مومنہ امہات المومنین اور جنتی کہندے نے، لیکن اس طرح دا کوئی شیعہ ہے نہیں، سارے تقیہ باز اور دھوکھے باز نے۔ اتو کہندے نے اسی صحابہ نو مننے ہاں، اسی گال مندہ نہیں کرتے، اسی انہاں نو متقی سمجھنے ہیں، لیکن جھوٹ بول دے نے۔ اے وچوں وہی کرتے نے جو انہاں دا عقیدہ ہے، صرف آپ بچن واسطے تانوں اعتماد وچ لین واسطے کہندے نے کہ اسی بھی ایماندار ہاں، اسی بھی ایمان لے آئے ہیں، اسی بھی مننے ہاں۔ تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ جدوں تواڈے کول آوندے نے آندے نے قالوا آمنا، اسی بھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، قرآن کہندا ہے جدوں اپنے شیطاناں کول جاندے نے، شیطان ایماندار نے، شیطان ایماندار نے، قرآن کہندا ہے جدوں اپنے شیطاناں کول جاندے نے تو کی آندے نے انما نحن مستہزئون، اسی تے انہاں نو ٹھٹھا مذاق کردے سن، ہے تے اسی اپنے مذہب دے پکے ہاں، انہاں دے اس بات تے پکے ہون دی اور انہاں دے او ہون دی دلیل ہے۔ اے کتاب دیکھو عین الحیات جدا میں تانوں حوالہ دیتا ہے، اے فارسی دے اندر ہے، اگر او دا مصنف ملا باقر مجلسی نہ ہوئے، اے تہران دی نہ چھپی ہوئے، فارسی اصل نہ ہوئے، اور اے دے اندر انہاں نے لعنت نہ بھیجی ہوئے، تو پھر میں مجرم ہاں؟ تسی خود دیکھ سکتے ہو، کہتے ہیں اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم۔
یہ الفاظ نہ ہون تے تہاڈی جو سزا ہے مینوں دیو، اور انہاں دے او تقیہ باز ہون دی دلیل اسے کتاب دا ترجمہ جڑا انہاں اردو چ کیتا نا، او دے وچ اے نا کڈ چھڑے نے لعنت والے الفاظ تے ہے نے، 4 مرداں تے 4 عورتاں تے لعنت کرنی ہے کرتے نے، لیکن نام انہاں وچوں کڈ چھڑے نے، ترجمے والی چو نام ہنے ہی میرے کو ویکھ کے جاؤ، اگر میں ہنے ہی میرے کو موجود ہے میں نال لے کے اتھے آیا رکھیے، اگر نہ دکھا سکا یہ بات نہ ہوئے تہاڈا حق ہے مینوں کہن دا کہ ایندہ خطبہ تینوں دین دا کوئی حق نہیں، تو جھوٹ بولیا۔ اگر یہ بات سچی ہوئے کہ انہاں اردو ترجمے دے اندروں جنہ تے لعنت بھیجیے ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ صدیقہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم دا نام نکال دیتا ہے، اور کہندے کی نے اسی بھی ماننے ہیں، میں مان لواں کہ تسی سچے ہو، تسی یہ لکھ دیو کہ جڑا انہاں تے لعنت بھیجے او دے اتے بھی، جڑا انہاں تے لعنت بھیجے او دے اتے بھی، او کائنات دا بدترین لعنتی ہے جڑا ابو بکر، عمر، عثمان اور صدیقہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم تے لعنت بھیجتا ہے، کیا اسی انہوں مسلمان مان لیں گے؟ غیرت مند مسلمان علامہ شہید دے بیٹے نے، جڑے علامہ شہید دے مشن تے چل کے گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے، چوراہیاں دے اندر اے بات بیان کر رہے ہیں کہ تختہ دار تے لٹکا دو، ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم صدیق و فاروق کے دشمنوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ غیرت مند نے کدی علامہ شہید دی کتاب اٹھا کے دیکھو، انہاں کتاب لکھی اہل بیت دی عظمت اور شان دے اندر، شیعہ اور اہل بیت کیا لوگ نے، انہوں نے انہوں دے متعلق کیا عقیدے رکھے نے، اہل بیت کون نے، مندے کون نے، منکر کون نے۔ الشیعہ و اہل البیت کتاب علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، اور شاید آج رات خیالی دے جلسے اندر اور بطل حریت، مرد مجاہد علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ شہید دا بیٹا خطاب کرے، سنیا جے پتہ چلے گا کس نو اہل حدیث کیا جاندہ ہے، کون اہل بیت نو مانتا ہے۔ اور ضیاء اللہ بخاری صحیح والدہ صرف جھوٹی شہرت واسطے، عہدیاں واسطے جا کے کہے کہ میں ہم آہنگی چاہنا، صلح چاہنا، اور لانتا بھیج رہے نے یہ صلح چاہتا ہے، میں بھی جان واسطے تیار ہاں، ضیاء اللہ بخاری دے نال جان واسطے تیار ہاں، اگر وہ لکھ دیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ صدیقہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم تے لعنت کرنے والے تے لعنت ہے، میں بھی جان واسطے، اسی تمام اہل بیت نو، سارے اماماں نو، بورا نو نیک متقی جنتی مننے آئے بھی کہہ دیں سارے صحابہ جنتی نے، نبی دیاں بیویاں، آپ ہی کمپرومائز ہو جائے گا، کیوں بھائی صلح ہو جائے گی، وہ جہنمی کہن، لعنتی کہن تے اسی ہم آئیں گی، ایک کبھی بھی ہم آنگی ہو نہیں سکتی۔ میرے ویرو میں ثابت کرنا چاہنا اے صحابہ نال دشمنی کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات کہ نبی دیاں بیٹیاں کنیاں نے، اے کیوں نہیں ماندے؟
نہ منن دی وجہ کی ہے یہ بھی میں تمہیں عرض کر دیتی ہے. لو سن لو. اے دیکھو کتاب. لوگ کہندے نے وہ جی فلاں مولوی بھی ہے فلاں بھی مولوی ہے. یہ کتاب تاریخ یعقوبی یہ دوسری جلد ہے. نفیس اکیڈمی تو شائع ہوئی ہے. اس کے اندر حضرت ختیجہ بنت خویلد کا نکاح یہ بیان ہو رہا ہے. توجہ نال دھیان نال. پھر نہ کہنا کسی نے دسیا ہی نہیں. یہ لکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نال شادی جدوں ہوئی ہے. عمر ختیجہ دی کنی سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کنی سی, اور نبی کریم نال جو شادی ہوئی ہے تے نبوت تو پہلا کیڑی کیڑی اولاد ہوئی ہے تے نبوت تو بعد کیڑی اولاد ہوئی ہے. یہ تاریخ یعقوبی شیعہ دی کتاب ہے. یہ اندر لکھیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا. اور بعض کا قول ہے کہ آپ نے ان سے 30 سال کی عمر میں نکاح کیا اور آپ کی بعثت سے قبل آپ کے ہاں قاسم, رقیہ, زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں. کوئی شک رہ گیا بھائی؟ یہ نبی دیا بیٹیاں ہو گئیاں ثابت. ختیجہ وچوں, نبی کریم وچوں, اور بعثت کے بعد اجرا عام لفظ لوگ بیست پڑھتے ہیں. ہو سکتا تھی باہر جا کے کئی ماسٹر بھی بیٹھے نے آخر مولوی نو لفظ نہیں پڑھنا آیا اور بیست نہیں کی ہے کہ بعثت کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے اور وہی طیب اور طاہر ہیں. اس لیے کہ وہ اسلام میں پیدا ہوئے اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں, اور ایک شخص نے, بات سمجھو, یہ بات اتنے ہو گئی کہ فاطمہ اور اے عبداللہ نبوت تو بعد پیدا ہوئے نہیں, باقی اولاد نبوت تو ہوئی کدے وچوں ہے؟ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندروں. کوئی پائی کسے قسم دا شک شبہ نہ کرے. یہ جلد نمبر 2 ہے, تاریخ یعقوبی ہے, نفیس اکیڈمی ہے, صفحہ نمبر 37 ہے. یہ گھر جا کے بھی تسی دیکھ سکتے ہو. باقی بعض لوگ یہ کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی تو بعد جو اولاد ہوئی ہے اور جو شادی تو پہلا ہوئی ہے انہاں دی عمراں دا اگر فرق بیان کیتا جائے تو پھر فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم ہو کوئی نہیں سکتی جس دا عمر نہ نکاح ہویا ہوئے. اے بڑے ذاکر دھوکھا دیتے نے. اے بات بہت بڑی لمبی چوڑی ہے, انشاءاللہ یہ دیتے میں پوری تفصیل نال کسے وقت تانوں خطبہ پڑھاں گا اور عرض کراں گا. آج صرف یہ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں نے اور چاروں ہی ختیجہ الکبریٰ دے اندروں نے, پچھ لگ نہیں. ختیجہ دے کسے پہلے خامد وچوں نہیں, ختیجہ دی بہن دیاں نہیں. اے میں انہاں دی کتاب دا تانوں حوالہ دیتا ہے. کتاباں بڑیاں نے,
حوالے بڑے نے وہ میں لگائے نے، زندگی رہی تے آئندہ جمعے جمعے وہ کتاباں لیا کے تمہیں مزید وکھاواں گا۔ اصل انہاں دیاں کتاباں یہ نہیں کہ باہر نے بازار چ نے گھر پئیاں نے، ہن بھی تسی دیکھ سکتے ہو، وقت اجازت نہیں دیندا پیا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف مسلمانہ دی متفقن علیہ احادیث دی کتب، قرآن تو بعد صحیح بخاری پھر صحیح مسلم۔ جیڑی آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، ازواج کا بھی زوج کی جمع، بنات کا بنت کی جمع، جیڑا بنات ایک جمع چو ایک لیندا پیا کلی فاطمہ، انہوں پھر ازواج کا جمع دے اندروں پھر بیوی بھی ایک مننی پائے گی، تے جے جمع ازواج وچوں ایک بیوی نہیں ہو سکتی تے بنات کا جمع دے وچوں ایک بیٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ نبی کریم دیاں ایک تو زیادہ جمع کم از کم 3 تے بولی جاتی ہے، 3 تو کم جمع اور نہیں ہوندی، تے 3 دا ہی انکار کرتے ہیں، جمع ہوندی ہے کم از کم تے 3 دا انکار کرتے ہیں پہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم دا جیڑی گل قرآن ثابت کرتا ہے اے دا انکار کر رہے ہیں۔ اسی تے فاطمہ دا انکار نہیں نہ کرتے، اسی تے جمع وچ اگے بھی اے کہندے نے جی اس تو روحانی بیٹیاں مراد نے۔ سن لو ہن انشاءاللہ اس بات کا بھی جواب دیاں گا کہ جی اس تو مراد نبی دی روحانی بیٹیاں مراد ہو سکتا ہے۔ بھائی نبی دیاں روحانی بیٹیاں مراد نہیں، حقیقی اصلی بیٹیاں مراد ہے۔ دلیل کی ہے؟ ایہو قرآن دی دلیل ہے۔ قرآن دی دلیل کی ہے؟ کل ازواج کا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، و بنات کا بیٹیوں کو، ونساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں کو۔ روحانی میں من لیندا اگر اللہ نبی دیاں بیویاں بیٹیاں دا الگ ذکر نہ کرتا، سمجھو گے کوئی نہ بھائی، گرمی ہے کہ تسی بننے بہ جاؤ کوئی گل نہیں۔ نبی کریم دیاں بیویاں دا ذکر الگ ہے، بیٹیاں دا ذکر الگ ہے۔ بیٹیاں دا الگ ہے، بیویاں دا الگ ہے، تے مومنہ دیا عورتاں دا ذکر الگ ہے۔ اس واسطے تیناں دا الگ الگ ذکر آ گیا، ہن ایک نو دوسرے تے اسی قیاس حقیقی معنی سمجھے جان کے، مجازی معنی ادو ہوندے نے جدو حقیقی معنی نہ ہون، وسعت ہوے۔ ہن ایتھے وسعت کوئی نہیں، بیویاں الگ نے، بیٹیاں الگ نے، تے مومنہ دیاں عورتاں الگ بیان کیتیاں گئیاں نے۔ اچھا جی ہن آئیے مسلمانہ دی صحیح بخاری، جس نو قرآن تو بعد مقام ہے اور پوری امت مسلمان دا اس بات تے اتفاق ہے۔ اس دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کرنے والی سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بعض عطیہ بھی لفظ بولتے نے، فرمانیاں نے لما ماتت زینب،
جس وقت فوت ہوئی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنت رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی، کون کہہ رہی ہیں نے؟ صحابیہ ام عطیہ۔ صحابیہ دی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح بخاری غلط ہو سکتی ہے۔ جے صحیح بخاری دی مرفوع روایت صحابیہ دی بیان کیتی بھی صحیح نہیں تو اللہ دی قسم پھر اس کائنات دے اندر کوئی بھی کتاب صحیح، اگر صحابیہ دی گواہی صحیح نہیں تو پھر کائنات دے اندر کسے دی بھی گواہی۔ صحابیہ کہہ رہی ہے زینب فوت ہوئیاں، بنت رسول اللہ نبی دی بیٹی، قال لنا رسول اللہ، سانو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کی فرمایا ہے؟ مغسلنہا وطرن ثلاثن، کہ جدوں میری بیٹی زینب نو غسل دینا ہے انہوں وطر غسل دینا ہے، 3 مرتبہ غسل دینا ہے، او خمسن یا 5 مرتبہ غسل دینا ہے، وجعلنا فی الخامسات کافورا، تے 5ویں مرتبہ جدو پانی ڈالنا ہے وہ کافور ڈال لینا ہے، آخری مرتبہ پانی وچ نبی کریم اپنی بیٹی نو غسل دلان واسطے ہدایت فرما رہے نے، غسل دین والیاں عورتاں نو۔ نبی کریم دی بیٹی ماتت زینب بنت رسول اللہ، زینب نبی دی بیٹی ہے، کسے کافر دی نہیں۔ آئیے دوسری روایت، ابو قتادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یصلی وَهُوَ حَامِلٌ، ہوئے ہوئے بخاری مسلم، لوگوں میں کس طرح تو یقین دلاہاں، کانا یصلی وَهُوَ حَامِلٌ، نبی نماز پڑھ دینے تے او اٹھائے ہوئے نے امامہ بنت زینب، امامہ زینب دی بیٹی نو، اور بنت رسول اللہ جو نبی دی بیٹی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قتادہ صحابی، نبی زینب دی بیٹی نو اٹھا کے نماز پڑھ دینے، اور زینب بنت رسول اللہ نبی دی بیٹی ہے، قتادہ صحابی کہہ رہے نے۔ ہائے کتنا میں یقین دلاہاں، والے ابل آس ابن ربیعت ابن عبد الشمس، اے زینب ابو العاص دے گھر سی، نبی دی بیٹی۔ ابو العاص کون ہے؟ وہ کیے ربیعت ابن عبد الشمس، وہ بیٹا ہے ربیع عبد الشمس دا۔ تو نبی فائزہ ساجدہ واضح آہا، جدو سجدے جاندے سن اپنی امامہ نواسی نو اڈور رکھ لیندے سن، کول تے سجدہ کر لیندے سن، تے جدو اٹھ دے سن تے پھر اٹھا کے انہوں نماز پڑھ دے سن۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، جدو اٹھ دے سن تے پھر انہوں اٹھا لیندے سن۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف اٹھاؤ، پتہ چلے زینب کون ہے، امامہ کون ہے۔ زینب دے 2 بچے نے، ایک علی ہے، ایک امامہ ہے۔ بعض محدثین دے نزدیک اے اوہی علی ہے، امامہ دا بھائی، زینب دا بیٹا ابو العاص دا، کہ جدو مکہ فتح ہویا ہے
اس نواسے زینب دے پتر نو علی نے موڈیا تے چاہ کے کیا سی پترا آ بت بیت اللہ چو گرا دے. اور سمجھ آئی جے سنی جی اج تک رہ گل سمو ہائے امامہ دا بیٹا علی ہے نہ امامہ دا بھائی علی ہے زینب دا بیٹا ہے علی رضی اللہ تعالی. دو بیٹے ایک بیٹی ایک بیٹا یہ دو بچے نے ابو العاص دے وچوں. ادو نبی کریم دی اے تقسیم نہیں سی ہوئی کہ نکاح غیر مسلم اور مسلم دا جائز ہے کہ ناجائز ہے فرق کوئی نہیں سی ہو جاندہ سی نکاح کرتے جویں نبی کریم دا اپنا حضرت خدیجہ الکبریٰ نال ہویا ہے نا. تو خدیجہ الکبریٰ اس وقت پہلے تو ایماندار نہیں سی نا بعد وچ ایمان لے آئیاں نے نا. ابو العاص جیڑا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن دا بیٹا ہے نبی کریم دی سالی دا بیٹا ہے. تانوں یہ بھی گل دس دیا تانوں کسے نے جے دسنیاں پھر لوگ آندے نے جی ویکھو اے جڑی امامہ ہے نا شاید پھر گل یاد نہ رہے آ گئی ہے سن لو جاؤ علی دی شادیاں کڈ کے ویکھو علی دا نسب نامہ تے علی دی اولاد کڈ کے ویکھو. اے امامہ زینب دی بیٹی ہائے ہائے علی دی بیوی بنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ دی. سیدہ فاطمہ فوت ہون لگیاں تے اپنے خامد علی ہائے ہائے رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیت کر دیا نے علی مرداں دا عورت تو بغیر گزارا نہیں ہوندا شادی تے تو میرے بعد کرنی ہے. میری ایک اپیل مان لے میری ایک درخواست مان لے میرے بعد شادی کری تے میری بھانجی امامہ نال کر لئی میری بہن زینب دی بیٹی نال کر لئی. او امامہ حسن حسین نال بڑا پیار کر دیئے میرے بعد میرے بیٹیاں حسن حسین دی حفاظت کرے گی امامہ. جاؤ تاریخ اٹھاؤ دیکھو فاطمہ دے فوت ہون دے بعد علی نے اس امامہ زینب نبی دی بیٹی نال نکاح کیتا ہے. پہلا نبی دی تیسری بیوی فاطمہ دے فوت ہون دے بعد فاطمہ دی پانجی آئی ہے زینب دی بیٹی امامہ. منع ایک وقت وچ نے جویں دو بہناں ایک وقت وچ منع نے ایک فوت ہو جائے تے دوجی نال کدے دل چ نہ آوے ویکھو جی وہ خالہ سی تے بھانجی ہے. اس واسطے میں وضاحت کرتا رہنا میں وضاحت ہی کرتا رہنا لوگ ماتم کرنے والوں سنن ٹر جاندے نے ہیں. اللہ ہی تانوں ہدایت دے بھائی. اے او زینب دی بیٹی ہے جڑی محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے زینب. ثابت ہویا نا کہ فاطمہ تو علاوہ بھی نبی دیاں بیٹیاں نے. آئیے اے ابو العاص نبی دا داماد ہے. اے وقت آیا ہے ہن میں تانوں کئی ایک زاویہ نال ثابت کرنا چاہنا کہ نبی دیاں بیٹیاں نے نبی دے داماد نے. وہ اس طرح ثابت کرنا جنگ بدر ہوئی ہے. جنگ بدر وچ ایک لمحے مسلمان نے ایک لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد اے ہوئی ابو العاص ہے زینب دا خامد ہے. ادھر کافروں دی طرف ہے جنگ ہو رہی ہے اللہ نے فتح دیتی جنگ بدر مسلمانوں نے فتح کر لی مال غنیمت آیا
جڑے قیدی ہو کے آئے بدر دے، انہاں بدر دیا قیدیاں وچ ابو العاص بھی آیا جڑا نبی دا داماد ہے۔ ہن مکے والے نے سوچیا کی کریے، انہاں فوری مال کٹھا کیتا اپنے قیدی چھڑان واسطے، اپنے قیدی چھڑان واسطے نہ مال کٹھا کیتا۔ زینب نبی دی بیٹی نے بھی اپنا ہار دتا جیڑا نبی دی بیوی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ نو ہار پہنایا سی، اوہی ختیجہ نے زینب نو ٹورن لگیا پایا سی۔ اللہ اکبر، پہلے ہی عطا فرمایا سی، وصیت ہوئی سی۔ اوہ ہار جدو آیا نبی کریم دیا نظرہ پہنیا اس ہار تے، نبی کریم دے آنسو بہ گئے۔ ایو ہار ہے جڑا میری وفادار بیوی ختیجہ دا جنہیں سب کچھ میرے واسطے قربان کر دیتا سی، او ہار آیا ہے۔ میری بیٹی اپنا خامد چھڑان واسطے ہار بھیج رہی، ابو ہار لے لو، میرا خامد چھوڑ دیو۔ میرے نبی کہندے نے ساتھیو میرا مشورہ ہے، قرآن کہندے نا وشاورہم فی الامر، کوئی کام کرنا ہوئے مشورہ لے لیا کرو۔ نبی کریم سے آنسو بہ رہے نے، نظرہ نیویاں نے، ساتھیاں نو پوچھتے نے صحابیوں میرا زور نہیں جے، اور کلیجہ تھام کے بیٹھنا، ساتھیوں میرا زور نہیں، یہ مال غنیمت ہے، میں مشورہ دینا، اگر میرا مشورہ مان لو تو اے مال واپس کر دیو، مال واپس کر دیو۔ قیدی بھی صحابہ دیکھیا نبی کریم رو رہے نے، کدی جرت ہے کہ کہے کہ اسی نہیں چھوڑ دے، فرمایا میرا زور نہیں، مشورہ ہے، اگر میرا مشورہ مان لو تو ٹھیک ہے، ورنہ مال تو اڈا ہے۔ صحابہ نے قیدی بھی چھوڑ دیتے تھے، مال بھی واپس کر دیتا، لیکن بلایا ابو العاص نو، چھوڑتے وقت ابو العاص نے بات کی تھی کہ ابو العاص میرے نال ایک وعدہ کر کے جا کہ جاندیا میری بیٹی زینب نو میرے گھر تو بھیج دینا ہے۔ ہن مسئلہ اس طرح دا بن گیا ہے، ہن کافر تے مسلم اکٹھے، کافر مسلم اکٹھے، کافر مسلم اکٹھے۔ اب میں تمہیں سمجھاتا کی ہے پیا، یہ ٹھیک ہے جی، وہ بھی مسلمان نے، گالا کڈن والے لانتا بھیجن والے کافر کہن والے بھی، ہن کافر مسلم اکٹھے۔ ابو العاص نے جاندیاں زینب نو بھیج دیتا۔ 4 سال گزر گئے الگ، زینب آ گئی نبی دے گھر باپ کول مدینے، ابو العاص مکے اکیلا ہے، نبی دی بیٹی زینب مدینے اکیلی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مکے دا قافلہ شام تو تجارت والا واپس آ رہا ہے، اس قافلے وچ پھر ابو العاص بھی ہے، مکے دا مال بھی ہے۔ زید بن حارثہ اور انہاں دے ساتھیاں نے قافلے نو لٹ لیا، مال پکڑ لیا، نبی دے کول لے آئے، قیدی بھی بن گئے، مال بھی آیا۔ ابو العاص دوڑیا
وہ زینب کو آ گیا، پناہ لے لئی، اپنی وہ پہلی بیوی تھی۔ نبی کریم نو پتہ لگا کہ ابو العاص میرا داماد زینب کو آیا ہے، اس نے پناہ لے لئیے۔ اج ورگا کوئی ہوندا میرے تیرے ورگا، کیوں بھئی گل ٹھیک ہے؟ کافر ہے، لیکن نبی کریم نو پتا چلیا، نبی کریم جا کے زینب نو کہندے نے زینب اپنے مہمان دی خوب خدمت کرو، ایدا خیال کرو۔ نبی کریم نے پھر صحابہ نو بلایا، نظرہ نیمیاں نے اکھاں چوں آنسو نے۔ ساتھیوں جڑا قافلہ شام تو آیا تساں لٹیا ہے، مار لیا ہے، بندے قیدی بنائے نے، وہ دے وچ میرا داماد ابو العاص بھی ہے، میری سالی دا بیٹا ہے، وہ کافر ہے بے شک۔ تو انہوں پتہ ہے میری بیٹی کنی دیر ہو گئی ہے گھر بیٹھی ہے، اگر میرا مشورہ منو تے انہاں دا مال دے دیو تے انہاں نوں بھی کوئی سر پھرے اج دا ہوندا تے آندا دو باری ہو گئی، اپنے جوائی دی گل آوندی ہے، دھی دی گل آوندی ہے تے آندا سارا مال بھی دے دیو تے انہاں نوں بھی چھڈ دیو۔ قربان جائیے اس صحابہ نے، اور جنہاں نوں قرآن ایماندار کہندا ہے، نے انہاں دے ایمان دیاں وجہ جنہاں نے محمد دے مشورے اگے سی نہیں کیتی صلی اللہ علیہ وسلم، تن من تن ملک سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جان بھی قربان کر دیتی ہے محمد دے اشارے دے اتے۔ صحابی آندے ہی انہوں نے جڑا نبی دی نافرمانی نہیں کرتا۔ جدو نبی کریم نے گل کہی، صحابہ نے قافلہ بھی چھڑ دیتا تے مال بھی۔ ابو العاص جدو پہنچیا پھر مکے چھٹن دے بعد، ابو العاص بڑا امانتی سی، نبی کریم ہی بعد وچ کئی دفعہ ذکر کرتے سن کہ ابو العاص بڑا امانتی نکلیا ہے، بڑا دیانتدار نکلیا ہے، وعدے دا پکا نکلیا ہے۔ اج دے دماد تے مسلمان بھی بے ایمان وعدہ کر کے مکر جاندے نے نا۔ نبی فرماندے نے ابو العاص کافر ہون دے باوجود وعدے دا بڑا پکا نکلیا ہے۔ مکے جا کے مکے والیاں دیاں امانتاں سن ابو العاص دے کول، انہوں اینا جان دا ڈر نہیں سی جنہ مکے والے آندیاں امانتاں پہنچان دا ڈر سی۔ اس واسطے دور کو آ گیا سی کہ زینب مینوں پناہ دے دے گی، مینوں مرن نہیں دے گی، اور میں مکے والے آندیاں امانتاں مکے والے تک پہنچا دیاں گا۔ زینب نے پناہ دیتی، باپ نے رہائی دیتی، مکے چلے گئے، مال مکے والے دا دے کے ابو العاص مکے والے نو کہندے نے مکے والو میرا دل اس وقت ہی مدینے دے اندر کلمہ پڑھ چکا سی محمد دا اخلاق دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اتھے اس واسطے نہیں پڑھیا مال تے بے ایمان ہو گیا ہے، انہیں مال واسطے کلمہ پڑھیا ہے، میں مال واسطے کلمہ نہیں پڑھیا، میں محمد دے اخلاق نو دیکھ کے سچا دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا۔ ایمانتاں تہاڈیاں واپس کر دتیاں نے، میں تہاڈے تو بھی بری، تہاڈے مذہب تو بھی بری ہاں، آج تو بعد میں محمد دا کلمہ پڑھ کے محمد دا ہو گیا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ابو العاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی دا بیٹا ہے، آپ دی بڑی بیٹی زینب دا خامد ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دنیا تے بھی بھائیو اوئی میاں بیوی کٹھے رہ سکتے ہیں جڑے کلمہ گو مواحد
ہون اور جنت وچ بھی وہی ہو سکتے نے مشرق تے کافر کٹھے نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ دی زبان دی گارنٹی دیتی ہے غلط بیانی نہیں کر سکتے صحابہ نو بے ایمان تے منافق کہے جڑا صحابہ تے لعنت پہ جے انہیں قرآن جویں آدم کو غلطی ہوئی تے رب نے صحابہ کو غلطیاں ہوئیں آیت پردے نے انما یرید یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل تم کو پاک کر دے تم کو تمہاری طرف جو گندے پلیت ناپاک تم تا لگ